بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی. نظر ڈالتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی رپورٹس پر. درگئی کا گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول مسائلستان بن گیا ہے. اسکول میں فرنیچر ہے نہ ٹاٹ. خستہ حال اسکول اور سہولیات کی عدم دستیابی نے طالبات کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے. طالبات کے بیٹھنے کے لیے فرنیچر تو درکنار، ٹاٹ تک موجود نہیں. ناظرین، اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں ولایت خان باچا کی اس رپورٹ میں. 1980 میں قائم ہونے والے علاقے کے واحد گرلز اسکول میں اس وقت 400 طالبات زیر تعلیم ہیں، جن کے لیے صرف 3 کمرے اور 9 استانیاں ہیں. دفتری کاموں اور ٹیچرز کے بیٹھنے کے لیے بھی کوئی کمرہ نہیں. اسکول میں بچوں اور استانیوں کے پینے کے لیے صاف پانی تک موجود نہیں. بارش کے دنوں میں اسکول مکمل طور پر بند رہتا ہے کیونکہ بارش کا پانی گراؤنڈ میں جوہڑوں کی شکل میں کھڑا رہتا ہے، جبکہ اسکول کے احاطے میں گندگی کے ڈھیر لگے رہتے ہیں. صوبائی حکومت اور محکمہ تعلیم ملاکنڈ کو بار بار یاد دہانیوں کے باوجود کسی قسم کی سنوائی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے معصوم بچوں کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے. حکومت بچوں کو تعلیم کے فراہمی کے وعدے کو کرتے رہتے ہیں لیکن عملی اقدامات کی طرف توجہ نہیں دیتا. گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول وزیر آباد میں سہولیات کی عدم فراہمی حکومت اور محکمہ تعلیم کے اور سیاسی اداروں کا عملی ثبوت ہے. کیمرہ مین حیات جانی کے ساتھ ولایت خان باچا، دنیا نیوز، درگئے ملاکنڈ. رپورٹ آپ نے دیکھی. سرکاری اسکولوں کی حالت زار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسکول میں فرنیچر تو درکنار، ٹاٹ تک موجود نہیں، جس کی وجہ سے طالبات کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ایک طرف حکومت تعلیمی معیار کو بہتر کرنے اور سہولیات کی فراہمی کی بات کر رہی ہے تو دوسری طرف زمینی حقائق کچھ اور ہی ہیں. متعلقہ حکام سے گزارش ہی کی جا سکتی ہے کہ صورتحال کا نوٹس لیں اور طالبات کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں. خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب. نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر. سانگلا ہل میں 2 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والا ریلوے انڈر پاس 24 گھنٹے رسنے لگا. کئی فٹ تک پانی جمع رہتا ہے جو زہر آلود ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں کے پھیلاؤ کا بھی سبب بن رہا ہے. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. سانگلا ہل میں 2 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والا ریلوے انڈر پاس 24 گھنٹے رسنے لگا. کئی فٹ تک پانی جمع رہتا ہے. پانی زہر آلود ہونے کی وجہ سے وہاں پر مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں. 2006 میں تیار ہونے والا انڈر پاس صرف چند دن کے لیے عوام کو سہولیات پہنچانے میں کامیاب رہا. اس کے اوپر سے لاہور، وزیر آباد اور فیصل آباد کے لیے 1 درجن کے قریب گاڑیاں روزانہ گزرتی ہیں، لیکن اس کے نیچے 24 گھنٹے پانی رستا رہتا ہے، جس کے باعث انڈر پاس کی دیواریں کمزور ہو چکی ہیں اور کسی بھی وقت بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. 2 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والے انڈر پاس کی حالت زار پر یقیناً آپ کا دل بھی برا ہوا ہوگا. قومی خزانے کی پامالی کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے. انڈر پاس کی تعمیر کا ٹھیکہ کس کے پاس تھا، کس نے اس کو استعمال کے قابل قرار دیا تھا، ان سب سوالات کی انکوائری ہونی چاہیے اور اس میں ملوث عناصر کو بے نقاب کیا جانا چاہیے. اب آپ کو لیے چلتے ہیں ان روایتی کھیلوں کی جانب جو شاید اب کسی کو یاد بھی نہیں ہوں گے. ٹیلی ویژن کی آمد، سائنسی ترقی، کمپیوٹر کی ایجادات، موبائل فونز کی یلغار اور مغربی اور بھارتی ثقافت کے غلبے نے جہاں اخلاقی روایات پر اثرات ڈالے ہیں، وہاں پنجاب میں بچوں کے روایتی اور صحت مندانہ کھیل بھی دم توڑ گئے ہیں. اب سر شام گلیوں میں لک چھپ جانا، مکئی کا دانہ، راجے کی بیٹی آئی جے کی گونج سنائی نہیں دیتی. نہ ہی کہیں سے لڑکیوں کی ککلی کلیر دی، پگ میرے ویر دی کی بولیاں کانوں کو گرماتی ہیں. سٹاپو، کوکلا چھپاکی اور گینڈ ٹینا کھیلنے کا رواج بھی ختم ہو گیا ہے. ان کھیلوں کے بارے میں جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پنجاب کے علاقوں میں مغربی اور بھارتی ثقافتی یلغار سے قبل گرمیوں میں لڑکیاں دوپہر کے وقت ٹھنڈی ڈیوڑیوں اور کھلے سہنوں میں درختوں کے سائے میں اپنے ننھے منھے بھائیوں کو گود میں اٹھائے آتی اور جب سکھیاں جمع ہو جاتی تو سٹاپو، گینڈ ٹینا کھیلتی اور جوانی میں قدم رکھنے والی لڑکیاں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر پاؤں سے پاؤں ملا کر پورے زور سے دائرے میں گھومتی اور ساتھ ساتھ ککلی کلیر دی، پگ میرے ویر دی کی بولی بولتی. اس کے علاوہ سپہر کو دھوپ ڈھلتی تو لڑکیاں کھلے سہنوں میں مٹی پر پانی کا چھڑکاؤ کر کے اس پر سٹاپو کھیلتی تو مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو میں ان کے قدموں کی تھاپ میں عجیب ردم ہوتا تھا. سردیوں میں بچے اور بچیاں سٹاپو، ککلی کلیر دوپہر کو کھیلتے اور سر شام کوکلا چھپاکی جمعرات آئی ہے کی معصوم آوازوں سے بستیوں میں زندگی کی آواز سنائی دیتی. ٹیلی ویژن آیا تو سر شام کے کھیل کم ہونے لگے، گلیاں اور کھلے سہن ننھی منھی آوازوں سے محروم ہونے لگے اور بچے شام سے رات تک ٹی وی کے آگے بیٹھ کر وقت گزار دیتے ہیں. کمپیوٹر اور موبائل فونز کے پیکج نے بچوں کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ اب جسمانی کھیل کھیلنے کے لیے کسی کے پاس وقت ہی نہیں. اب تو کوئی کمپیوٹر انجینئر جو اپنے کلچر سے محبت کرتا ہو ان روایتی کھیلوں کا سافٹ ویئر تیار کر کے کمپیوٹر کی اسکرین پر انہیں زندہ تو رکھ سکتا ہے تاکہ اگلی نسلیں اگر یہ کھیل نہ بھی سکیں
तो कम से कम उनसे मुतारिफ तो हो सके। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में जिद्दत की बुलंदियों को छूने वाली नौजवान नस्ल रिवायती और कदीम खेलों से दूरी के बायस सेहतमंद सरगर्मियों से कोसों दूर हो रही है। मिट्टी मटार खेडनी, फिर चुकना लपना, मगर चढ़ के लभना लुभना उन्होंने ते हासा तमाशा करीदा हुंदा सी बड़ा ज्यादा। उदों पता ही नहीं सी हुंदा, हुण फिल्मां निकल पईयां, हुण टीवियां दे उत्ते बड़ा कुछ है। पुरानी गेम्स तो ये इंटरनेट और मोबाइल ये जो केबल छा गई है, इसकी वजह से ही पुरानी गेम्स खत्म हो गई है। नाज़रीन, अब ना लुक छुप जाना, मकई का दाना, राजे की बेटी, आई जे की आवाजें सुनाई देती हैं, ना ही लड़कियों की किकली कलीरदी, पग मेरे वीर दी की बोलियां सुनाई देती हैं, ना स्टापू ना कोकला छपाक की खेल कहीं नजर आता है। ये वो खेल हैं जो हमारी रिवायत का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब माजी बन चुके हैं। इन खेलों से हमारी दूरी ने ही मगरबी यलगार को हमारे मुआशरे पर असरअंदाज होने में मदद दी है। और अब बात करेंगे बहावल नगर के तरक्याती मंसूबों के हवाले से। बहावल नगर शहर में गुज़श्ता कई माह से तरक्याती मंसूबों पर काम की सुस्त रवि के बायस ये मंसूबे शहरियों के लिए सहूलत की बजाय सहमत बन गए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बहावल नगर में तरक्याती मंसूबों के सिलसिले में प्लानिंग का फुकदान नजर आता है, जिसके बायस न सिर्फ करोड़ों रुपए का कौमी सरमाया ज़ाया हो रहा है, बल्कि इससे आवाम भी सख्त तकलीफ और अजियत का शिकार है। कुछ अर्सा कबल करोड़ों रुपए की लागत से शहर की नई सड़कें तामीर की गई। अभी आवाम इन सड़कों से इस्तेफादा कर ही नहीं पाए थे कि सीवरेज वाटर सप्लाई के मंसूबे पर काम शुरू कर दी गया। अभी आवाम इन सड़कों से इस्तेफादा कर ही नहीं पाए थे कि सीवरेज वाटर सप्लाई के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। नए काम शुरू होने से 9 तामीर शुदा सड़कों को बुरी तरह उखाड़ दिया गया, जिसके बायस 9 तामीर शुदा सड़कें खंडरात का रूप इख्तियार कर गई हैं और आवाम के लिए चलना अजाब हो गया। सबसे तकलीफ दे अमर यह है कि अवामी खजाने के करोड़ों रुपए के फंड्स भी नाकिस प्लानिंग की भेंट चढ़ गए। नाज़रीन, अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों की हिमायत की जाती है, लेकिन जो मंसूबे अवाम के लिए जहमत बन जाएं, उन पर बात जरूर होनी चाहिए। तरक्याती मंसूबे क्यों सुस्त रवि का शिकार हैं, इन अनासिर को बेनकाब किया जाना चाहिए जो इसकी वजह है। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि प्रोग्राम में अभी बाकी है। बाग के बालाई इलाकों, सदन गली, दरा हाजिद और संग के इलाके शदीद बर्फबारी के बायस सख्त तरीन सर्दी की लपेट में आ गए।